وسلم۔ حضرات محترم 10 منٹ کا وقت ملا ہے، 10 منٹ میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ خود ہی جانتے ہیں۔ ایک بار محبت سمجھ کر کہہ دیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ کلاری کے زندہ دل مسلمان کافی تعداد میں تشریف لائے ہیں اور کچھ ہی لمحات کے بعد حضرت علامہ غلام ربانی صاحب تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات ان کے بہترین خطاب کو سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے اس میں محنت و مشقت کے ساتھ یہ جلسہ سجایا اور رچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکت فرمائے۔ محبت سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نور بھیجا اور روشن کتاب۔ نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات پاک ہے اور کتاب سے مراد آپ جانتے ہیں یہ قرآن پاک ہے۔ حضرات محترم، یہ جلسہ جو ہے یہاں سے ہمیں اور آپ کو کچھ لے کر جانا ہے، علماء کی زبانی سنیں گے، اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں ان جلسوں کے ذریعے کہ ہمارے اندر کون سی کمی ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہو تو اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں، یہاں سے وہ لے کر جائیں، صرف واہ واہ کر کے ہی نہ رہ جائیں بلکہ کچھ لے کر بھی جائیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر یہ جلسہ سجایا گیا ہے، رچایا گیا، اللہ سے قبول فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ ہر چیز سے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا، کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء نورا نبی من نورہ لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا شمس ولا قمر ولا انس ولا جن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے جابر تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ یہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ اس پر جنت تھی، نہ اس پر دوزخ تھی، نہ کوئی فرشتہ تھا حضرات، نہ آسمان تھا، نہ یہ زمین تھی، نہ کوئی انسان تھا حضرات، نہ کوئی جن تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پہلے پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکم پاک میں جا کر ٹھہرتا ہے حضرات محترم، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پاک میں یہ نور مصطفیٰ جو پہنچا ہے حضرات محترم، اس سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو کچھ مہینے کے بعد یا کچھ دن کے بعد آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ وصال کر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں۔ 3-4 مہینے کا وقت گزر جاتا ہے حضرات۔ وہ دور تھا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہاں کا یہ رواج تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو وہ عورت تقریباً 100 دن تک وہ سوگ مناتی تھی، غم مناتی تھی۔ حضرات محترم، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر نامدار دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے حضرات۔ ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پاک کے اندر نور مصطفیٰ جلوہ فرما ہے حضرات محترم۔ جب کہیں جاتی ہے، کسی گلی سے گزرتی ہے، اس گلی میں خوشبو سے گلی بس جاتی ہے، در و دیوار خوشی سے بس جاتی ہے حضرات محترم۔ جہاں جاتی ہے خوشی سے وہ دیوار بس جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات پھیل جاتی ہے کہ آمنہ کے شوہر کا جو انتقال ہو گیا ہے حضرات، تو وہ سوگ نہیں کرتی، اپنے شوہر کا غم نہیں مناتی ہے، اور وہ تو خوشبو لگاتی ہے، ایسی خوشبو لگاتی ہے جہاں جاتی ہے وہ گلی مہک جاتی ہے، وہ گلی بس جاتی ہے۔ یہ بات جب پھیل جاتی ہے کعبے کے پاس جو طواف کر رہے تھے وہاں آواز پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب سے لوگوں نے شکایت کری ہے اور کہا کہ
ہماری گھر کی عورتیں کہہ رہی تھی کہ آمنہ اپنے شوہر کا غم نہیں مناتی ہے، سوگ نہیں مناتی ہے، اتنی خوشبو لگاتی ہے ان کے انتقال کے بعد، اتنی خوشبو لگاتی ہے کہ گلیاں بس جاتی ہے، یہ کوچے بس جاتے ہیں۔ عبد المطلب نے سوچا یہ کیا معاملہ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، آمنہ کوئی خوشبو لگا نہیں سکتی۔ حضرات محترم یہاں تک اپنے گھر آتے ہیں عبد المطلب، جب اپنے گھر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان سے آ کر کہا کہ جاؤ جاؤ آمنہ سے جا کر کہو کہ اتنی خوشبو نہ لگائے، لوگ تانا دیتے ہیں، لوگ انکار کہتے ہیں کہ آمنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اتنی خوشبو لگاتی ہے، جا کر بتا دو۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان نے کہا نہیں نہیں میں نہیں جا سکتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے وہ خوشبو نہیں لگاتی ہے، میں نے کہا تھا اور جب کہنے کا میں نے اپنے دل میں سوچنا تھا میرا کہ آمنہ کی پیشانی پر ایسا نور چمکا تھا، ایسی روشنی چمکی تھی کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی، تم جا کر کہہ دو میں نہیں کہوں گی۔ عبد المطلب جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں آمنہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی ہو، پیار نہیں کرتی ہو، اگر پیار کرتی ہوتی، محبت کرتی ہوتی تو تم سوگ کرتی، تم غم مناتی، لیکن تم تو خوشبو لگاتی ہو۔ یہ عورتیں تانا دیتی ہے کہ آمنہ پتہ نہیں کون سی خوشبو لگاتی ہے۔ حضرت محترم حضرت آمنہ نے کہا تھا بابا جان نہیں نہیں میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، نہ میں نے کسی سے منگائی ہے، نہ میں نے خوشبو خریدی ہے، کوئی خوشبو میں نے نہیں خریدی، نہ میں نے خوشبو لگائی ہے۔ تو کہا عبد المطلب نے آمنہ پھر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کیا معاملہ ہے بتا تو صحیح۔ حضرت آمنہ نے کہا تھا بابا جان سنو سنو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ حضرت محترم آمنہ جاتی ہے، اندر جاتی ہے، تھوڑی دیوار میں سے لے کر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ بابا جان اس کو سونگو۔ عبد المطلب نے اس مٹی کو سونگا تو اس میں بہت خوشبو آ رہی تھی۔ عبد المطلب نے کہا آمنہ یہ خوشبو مٹی میں کیسے آ رہی ہے؟ حضرت آمنہ نے کہا تھا اے بابا جان ایک مرتبہ میں نے اپنے ہاتھ کو اس دیوار پر لگا دیا تھا، اس دن سے یہ دیوار خوشبو سے بس گئی ہے۔ اور پوچھنا چاہتے ہو اور سننا چاہتے ہو کہ ہاں ہاں سنا تو صحیح۔ حضرت آمنہ میں جاتی ہے، اندر سے جا کر ایک تکیہ لاتی ہے اور تکیہ لانے کے بعد پیش کر دیتی ہے۔ عبد المطلب سے کہتی ہے لو بابا جان اس تکیے کو سونگ کر دیکھو۔ جب عبد المطلب نے جب اس تکیے کو سونگا تھا تو اس میں خوشبو آ رہی تھی۔ کہا آمنہ یہ خوشبو تکیے میں کیسے آ رہی ہے؟ تو آمنہ نے کہا تھا اے بابا جان جب سے میں نے اس پر اپنے سر کو رکھا ہے اس دن سے یہ تکیہ میرا خوشبو سے بس گیا ہے۔ اے بابا جان اور سننا چاہتے ہو اگر میں کسی راستے سے جاتی ہوں تو اگر کوئی درخت ملتا ہے تو درخت بھی کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام حبیب اللہ۔ اے میرے بابا جان میں کہہ جاتی ہوں کوئی پتھر بھی ملتا ہے تو پتھر کے اندر سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام رسول اللہ۔ اندازہ لگاؤ آج دنیا کے اندر کچھ حدیث ہیں جو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام نہ پڑھا جائے، کہیں پڑھ سکتے ہو؟ یہ مجمع لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جماعت کے ساتھ یہ سلام پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے نادانو تمہیں پتہ نہیں ہے ابھی نبی دنیا میں آیا نہیں ہے، لیکن آمنہ جہاں سے گزر رہی ہے مصطفیٰ کا نور آمنہ کے شکم میں ہے، اور آمنہ جہاں سے گزر رہی ہے جو چیز مل رہی ہے، درخت ہے تو سلام پڑھ رہا ہے، پتھر ہے تو سلام پڑھ رہا ہے۔ اے عبد المطلب جو جو چیز میرے سامنے آتی ہے وہ صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سننا چاہتے ہو؟ کہا سناؤ آمنہ۔ آمنہ فرماتی ہے میں پانی خود بھر کے لاتی تھی، میں کنویں پر گئی تو پانی نیچے تھا، عورتیں آتی تھی رسی لے کر ڈول لے کر پانی بھرتی تھی کھینچا کرتی تھی، لیکن میں جب میں کنویں کے پاس پہنچی تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، پانی اوپر آ گیا، میں نے پانی بھر لیا۔ عورتوں نے دیکھا کہ آمنہ پانی بھرنے آئی ہے تو پانی کنویں کا اوپر کو آ رہا ہے، اوپر کو بلایا ہے، اس نے ہاتھ سے بھر لیا ہے۔ عورتوں نے کہا آمنہ ہم پر رحم کرو، ہم پر کرم کرو، یہیں پر کھڑی رہو تاکہ ہم بغیر رسی کے پانی کنویں سے نکال لیں۔ آمنہ کھڑی تھی، تاریخ بتاتی ہے آمنہ جب تک کنویں کے پاس کھڑی رہی
पानी ऊपर रहा, औरतें कुएं से भरती रही। आए नहीं है, अभी आए नहीं है, अभी मुस्तफा आमना के शिकम पाक के अंदर है और ये आलम है। तो आमना ने कहा था, ए बाबा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, ना खरीदी है, ना लगाई है, मगर सच तो ये है कि जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, तब से ये आलम है कि मेरे पेट से नहीं, जहां से जाती हूँ वो गलियां खुशबू से बस जाती है। के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। आमना फरमाती है, मुझे वो तकलीफ नहीं होती है जो और माँ को तकलीफ होती है, माँ को तकलीफ होती है, वो मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई, ना मुझे बोझ मालूम हुआ। हजरात मोहतरम, शिकम के अंदर बच्चा होता है, अगर कम वजन का है हजरात मोहतरम तो कुछ कम तकलीफ होती होगी, ज्यादा वजन का है तो ज्यादा तकलीफ होती है। हजरात कुछ औरतों का हाल तो ये होता है, अल्लाह उनको सलामत रखे कि जिनके बच्चे पैदा होने वाले हैं, ना जाने कितनी औरतें उस वक्त में बच्चा पैदा करने की हालत में इंतकाल कर गई है। उस बच्चे की हालत में अगर कोई को बता दे उस औरत को जाकर कि आज चांद ग्रहण होगा या सूरज ग्रहण होगा, ये औरत तू हामिला है, अगर तूने कोई चीज काटी तो बच्चे के अंदर नुक्स पैदा हो सकता है, तो बच्चे से इतना प्यार होता है, अभी दुनिया में आया नहीं है, अभी शिकम में है, पता नहीं बच्चा है कैसा, बच्चा सही सलामत है या नहीं, हाथ उसका है या नहीं, पैर उसका है या नहीं, लेकिन वो औरत चित लेट जाती है, सीधी लेटी रहती है, जब तक सूरज गिराई पड़ता है वो औरत कोई गलत काम नहीं करती, कोई चीज काटती नहीं। बात क्या है कि बच्चे की मोहब्बत है, शिकम के अंदर है, पेट के अंदर है, वो बच्चे से प्यार करती है। और हजरत आमना फरमाती है, मुझे कोई तकलीफ ऐसी महसूस नहीं हुई कि जो और औरतों को हुआ करती है। हजरत मोहतरम हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, वो वक्त आ जाता है कि नूर मुस्तफा दुनिया में आने वाला है, आने वाला है। एक फरिश्ता आता है और कहता, आमना लेट जाओ, लेट जाओ, नूर आने वाला है, नूरे मुस्तफा आने वाला है। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेट जाती है, तशरीफ फरमा हो जाती है और वो फरिश्ता अपने पैर को आमना की शिकम पर फिरा रहा था। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत आमना कहती है, मैंने देखा कि मेरे हाथ में एक प्याला दिया गया जो दूध से ज्यादा सफेद था और बर्फ से ज्यादा ठंडा था और शहद से ज्यादा मीठा था, और मैंने ये देखा कि कुछ औरतें आई है यहाँ पर आ खड़ी है, मैं ना उनको जानती हूँ ना पहचानती हूँ, ना मक्के में देखा ना मदीने में देखा। मैंने पूछा, ये औरतें तुम कौन हो? तो एक ने कहा मैं हव्वा हूँ, एक ने कहा मैं मरियम हूँ, एक ने कहा मैं आसिया हूँ, एक ने कहा मैं हाजरा हूँ। तुम क्यों आई हो? हम इसलिए आए हैं कि यहाँ की मक्के की दाइयों ने इनकार कर दिया है, जाने से मना कर दिया है, हम जाएंगे तो हमें वहाँ उजरत नहीं मिलेगी, क्योंकि आने वाले के बाप का पहले इंतकाल हो चुका है, उसे हमें कुछ नहीं मिलेगा। मना कर दिया है तो हव्वा आई है, आसिया आई है, हाजरा आई है, मरियम आई है, दाई बनकर आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, रात को रोशनी नहीं है, कोई चिराग नहीं है, लेकिन अचानक रोशनी पैदा हो जाती है। आमना फरमाती है कि मैंने बंद कमरे में रहकर बोले कि शाम को देख लिया। पैदा होता मैं देखूं कितना प्यार होता, खतना शुदा आ रहे हैं, ऐसे मुस्तफा की पैदाइश हो रही है, और आते ही अपने पेशानी को खम कर दिया और अपनी बारगाह में कहा, ए मालिक मौला, ए परवरदिगार आलम, इस मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। हमें याद किया, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मुस्तफा ने हमें याद किया, आज हम आका को याद नहीं करते, मुस्तफा को याद नहीं करते। मुस्तफा फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन मुस्तफा का गुलाम जब नमाज पढ़ता है तो
مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ٹھنڈک پہنچتی ہے مصطفیٰ کی آنکھوں کو. اور جو نماز چھوڑتا ہے تو کس کو راضی کرتا ہے؟ شیطان کو راضی کرتا ہے. نماز پڑھا کرو نماز، اور یہاں سے کچھ لے کر جاؤ، کچھ حاصل کر کے جاؤ. 2 منٹ کی بات ہے، کچھ لے کر جاؤ. جب انسان جب جلسے میں آتا ہے تو کچھ اس کے اندر بدلاؤ ہونا چاہیے. یہاں سے جائے تو بدل کر جائے، گٹکا کھا کر ہی نہ رہ جائے. کیونکہ جلسے میں دیکھا جاتا ہے گٹکا کھاتا ہے اور اللہ اس کے رسول کا نام بھی سنتا ہے اور اسی گٹکے کے منہ سے سبحان اللہ بھی کہتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، یہاں سے کیا لے کر گیا؟ بہت سارے جلسے سنے، ارے منہ کو پاک کر لے، منہ کو صاف کر لے، نبی کا نام سن لے، نبی کا ذکر سن لے. قسم خدا کی اگر تو نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، منہ کو پاک کر لیا، تو اللہ تعالیٰ تیری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا. لیکن ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے. حضرات ایک آگ ہوتی ہے، آگ، آخری بات کہہ کر گزر رہا ہوں. ایک آگ ہوتی ہے اور آگ میں آپ نے دیکھا ہوگا لوہار جو ہوتا ہے لوہے کو آگ میں رکھتا ہے اور آگ کو بار بار بھڑکاتا ہے تو لوہا جو ہے گرم ہوتا ہے. گرم ہوتے ہوتے لال ہو تو زنگ والا تھا، تو کالا تھا، تو ایسا تھا، تو اتنا گورا کیسے ہو گیا؟ یہ لال کیسے ہو گیا؟ اے لوہے بتا تو لال کیسے ہو گیا؟ اے کلاری کے مسلمانوں، جلسے میں آنے والوں، اس لوہے نے کہا تھا اے سن لے، میں تھوڑی دیر کے لیے آگ میں گیا تھا، میں تھوڑی دیر کے لیے آگ میں گیا تھا. یہ تھوڑی دیر کا اثر ہے، آگ میں پہنچا کہ میں لال ہو گیا، اپنے آپ کو بدل دیا گیا. وہ تھوڑی دیر کا عالم ہے کہ لوہے کا رنگ جو تھا وہ لال ہو گیا، کالا تھا لال ہو گیا. تھوڑی دیر صحبت میں رہا، آگ کی لال ہو گیا. یہ مسلمان تو ہر وقت ارے نیکوں کی صحبت میں رہتا ہے، جلسوں میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، میلاد میں جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو کبھی نہیں بدلا. لوہے نے تھوڑی دیر صحبت پائی، اس نے بدل دیا. لیکن یہ مسلمان نہیں بدلتا. یہ جلسہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں وہ توبہ کر کے جائے. جلسے میں آنے کے بعد بے نمازی تھا، نمازی بن کر جائے. ماں باپ کی محبت نہیں کرتا تھا، ماں باپ سے محبت کرے. روزہ نہیں رکھتا تھا، روزہ دار بن کر جائے، روزے دار بن کر جائے گا. گناہ گار تھا، یہاں سے نیکوکار بن کر جائے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو بدل. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ